باب ما ینہا عن الاحتیال للولی فی الیتیمۃ المرغوبۃ وَأَلَّا یکمل لہا صداقہا۔ حدثنا ابو الیمان حدثنا شعیب عن الزہری قال کان عروۃ یحدث انہ سأل عائشۃ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة في جهر وليها في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنت نسائها فنهوا عن نکاحهن الا ان يقسطوا لهن في اکمال الصداق ثم استفتى الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد فانزل اللہ ويستفتونك في النساء فذكر الحدیث۔ اللہ اب آپ کے لیے بڑا اہم معاملہ لین دین کے معاملے میں دھوکہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میں نے گزشتہ روز بھی کچھ آپ کو جو ہے یہ بتایا تھا کہ لین دین کا معاملہ جو خرید و فروخت میں ہوتا ہے، نکاح کا جو لین دین کا معاملہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں اگر ہم جو ہے وہ اتھارٹی جو ہے وہ فقہ کو قرار دیں تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت سی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کہ شریعت محمدی ایک ہے اور اجتہاد اس کے اندر غلطی کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت اس کو سمجھنے والا اگر غلطی کر جائے تو اس کا جو معاملہ ہے غلطی کا وہ وہیں رکھا ہے، اس کو پھیلایا نہیں ہے۔ ایک اس کی بڑی اہم وجہ دیکھیے، آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید کی عبارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید کی عبارت میں کسی شوشے کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہم وہ اپنے پاس سے بدل لیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی جو قراتیں ان کا اصل جواز یہ ہے کہ وہ تواتر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ اس کے علاوہ جو چیز تواتر سے ثابت نہ ہو
اس کو قرآن مجید کی قرأت نہیں کہا جا سکتا۔ تو ایک واقعہ جو ہے، میں اگرچہ مجھ سے بعد میں پوچھا گیا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے بھی آ جائے۔ فقہ اور شریعت، آپ کو یہ بات واضح ہے کہ فقہ میں تعدد ہوتا ہے اور شریعت میں تعدد نہیں ہوتا، لیکن جب یہ تقسیم جو ہے ہم مدار جو ہے وہ بنا لیں گے فقہ کو، تو خاص طور پر وہ فقہ جس کو جو ہے کتاب و سنت کی بجائے اسے جو ہے وہ علماء نے تیار کیا، اس علماء کی فقہ جو ہے تیار کرنے کے بعد پھر اس سے جو ہے وہ اصول فقہ بنایا گیا، تو وہاں فقہ کے ساتھ اصول فقہ کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن و سنت کی تعویلیں اور حیلے جو ہیں وہ اس طرح کے کیے جائیں کہ پھر جو ہے وہ فقہ جو ہے وہ وہی کی جگہ پر ہو جائے۔ اسی لیے یہ مسئلہ جو ہے کہ قرآن و سنت جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ جو ہے وہ یہ رکھا ہے کہ ہماری ججوں کی ٹریننگ کے اندر یہ پوری کوشش رہی کہ ہم ججوں کو جو ہے وہ کتاب و سنت سے واقف کر دیں۔ کتاب و سنت سے واقف کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے سامنے جب کوئی فقہی بات آئے گی تو کتاب و سنت کو سمجھنے والا جو کہے گا کہ یہاں فقہی بات جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، یعنی اصل مدار جو ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ فقہ تو اصل ہو اور کتاب و سنت کے اندر ہم جو ہے وہ ہیلے اور فریب کر کے جو ہے وہ کتاب و سنت کو جو ہے وہ نافذ نہ کریں اور فقہ کو نافذ کریں۔ ہمارے ملک میں شریعت نافذ نہ ہونے کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ایک تو ہمارے دستور کے اندر میں نے بتایا تھا کہ یہ بات ہے کہ وہ احکام جو کتاب و سنت میں رکھے گئے ہیں ان احکام کو جو ہے وہ یہاں لاگو کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ احکام کون اخذ کرے گا؟ وہ احکام اگر جو ہے وہ عام آدمی اخذ کرتا ہے تو قرآن و حدیث جو ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ وہ اس لیے آئی ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو وہ زندگی ہے جو آپ نے گزاری ہے، اور اس کے اندر جو اجتہادات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی اہمیت دی ہے کہ جو اہم اجتہادات تھے وہ قرآن مجید کے اندر ان کی تردید کر دی ہے۔ تو مقصد اس میں یہ ہے کہ فقہ جس میں انسانوں کی سوچ و وچار ہوتی ہے اس کے اندر تو ہماری آسانی کے لیے یہ صورت رکھتی ہے کہ اگر کسی عالم کا اجتہاد جو ہے وہ غلط بھی ہو اور اس نے پوری کوشش کی ہو، عالم ہونا ایک اہلیت ہے، اس اہلیت کے باوجود اس نے پوری کوشش کی ہو کہ کسی طرح جو ہے اس میں صحیح اجتہاد میں کروں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غلطی بھی معاف کی ہے۔ لیکن اگر کوشش یہ ہو کہ ہیلا کیا جائے، فریب کیا جائے، وہ جو درمیان والا شخص ہے وہ اس کام پر آ جائے اور فقہ کو جو ہے وہ شریعت کے برابر قرار دینا شروع کر دے، تو یہ بات جو ہے یہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس لیے کہ ایک تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کا دین جو ہے وہ ہمیں پیش کریں، اور اللہ کے دین کی ایک اللہ کے الفاظ کی شکل ہے اور ایک اللہ کی مراد کی شکل ہے، جس کو جو ہے وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں بیان کہا گیا ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیان سے واضح کیا ہے،
اور ایک جگہ پر تو بیان سے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ تبیان لکل شیء، کہ یہ جو ہے یہ تبیان ہے۔ بیان کے معنی ایک چیز کی وضاحت کرنے کے ہوتے ہیں، تبیان کے معنی ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی وضاحت۔ اسی طرح جب قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تو ذکرہ کے بعد جو ہے وہ کہا کہ اس ذکر سے مراد جو ہے وہ رسول یتلو علیکم آیاتہ مبینات، کہ اس ذکرہ سے مراد وہ رسول ہے جو قرآن کی آیتیں بھی پڑھتا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کی آیتیں بھی تمہارے لیے حجت ہوتی ہیں، اور اس طرح رسول جو ہے وہ مبینات، قرآن کی صرف آیتیں نہیں پڑھتا بلکہ قرآن مجید کی جو ہے وہ بیان کی صورتیں جو ہے وہ رسول واضح کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایسے مسائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا۔ اب آپ بتائیے کہ ایک شخص جو ہے اس کو خفیہ صورت میں جو ہے یہ غلطی لگی ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ لے لیتے تھے، تو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود جو ہے یہ ایک صحابی کو جو ہے وہ اس کی صحیح سمجھ نہیں آئی۔ ایک صحابی کی بات ہے، سب کی نہیں، ایک صحابی کی بات ہے کہ اسے صحیح سمجھ نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اہمیت دے کر جو ہے وہ اس کا قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ من الفجر جو ہے وہ اتار دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے ایک صحابی کو۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کو جو ہے وہ صحیح رکھنے کے لیے ایک صحابی کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ حتیٰ کہ اگر دو صحابہ کا واقعہ جو ہے وہ سفر میں پیش آ گیا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنے کا یا تیمم کرنے کا واقعہ، جس میں ایک شخص نے تیمم کر کے پڑھ لی، دوسرے نے بعد میں وضو کر کے پڑھی، تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ سنت ہے جو تیمم کر کے پڑھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو چونکہ مدار بنایا ہے اور نبی کو جو ہے وہ اطاعت ہمارے لیے غیر مشروط رکھی ہے، تو اس لیے نبی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک چیز کو جو ہے وہ درست کر دیتے ہیں۔ دوسری ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے انبیاء کے مقابلے میں اپنے کچھ امتیازات بتائے ہیں۔ ویسے تو آپ کے خاصے بہت ہیں، لیکن 5 موٹے موٹے جو آپ نے امتیاز بتائے ہیں اپنے، وہ ایک یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو باتیں دی ہیں یا اللہ کی ہدایات ہیں، وہ ہدایات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اتنی جامع ہیں کہ دوسرے انبیاء کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر اتنی جامعیت نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 5 چیزیں وہ دیا گیا ہوں جو دوسرے انبیاء نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوتی تو جوامع الکلم، میں آپ کو جو ہے وہ جامع کلمے دیا گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میری ایک بات کے اندر اتنے پہلو ہوتے ہیں کہ وہ تقریباً بہت سی زندگی کو جو ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ دیکھیے آپ کی جامعیت، اور میں ایک مثال اس لیے دیتا ہوں کہ لوگوں نے جو ہے وہ اب قرآن مجید کو بھی مذاق بنا لیا ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو تشریح ہے وہ فقہ کو قرار دے دیا۔ اللہ کے قرآن مجید کی تشریح جو ہے وہ فقہ نہیں ہے، قرآن مجید کی تشریح جو ہے وہ سنت ہے، اور سنت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے۔ تو اسی لیے آپ کی سنت ہو یا قرآن مجید ہو، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ خواہش سے نہیں بولتا، وہ جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور اس کا اصل میں یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب اجتہاد کی بھی اصلاح کر دی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ غیر مشروط جو ہے وہ ہمارے لیے متاح ہے۔ اب جو ہے وہ اسی طرح لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا، کہ رسول کی جو دعوت ہے اس کو ایسا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہو۔ رسول کی جو بات ہوتی ہے وہ بہت جامع ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں کہ خاص طور پر جب
رابطہ عالم اسلامی کے اندر کئی سال پہلے یہ مسئلہ پیش آیا ان کی میٹنگ میں کہ یہ جو اس وقت غیر مسلم علاقوں میں جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب انہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ قابل نہیں ہے کہ آپ کی اولاد ہو، یا تو آپ کا جو خامند ہے اس کے اندر کوئی ایسی تکلیف ہے کہ وہ اولاد نہیں پیدا ہو سکتی، اسی طرح جو ہے وہ بیوی کے اندر ایسی تکلیف ہو سکتی ہے جو اولاد نہیں پیدا کر سکتی. تو اس کے متعلق جو ہے وہ جب غور ہوا تو انہوں نے اس وقت 6 آراء جو ہیں وہ اس بارے میں پیش کی رابطہ عالم اسلامی نے. میں اس وقت ان 6 کو اگر تفصیل سے بیان کروں گا تو الجھن ہو جائے گی، مگر میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ دیتا ہوں جو ذرا قریب ہے. تو ویسے ہی یہ مضمون جو ہے یہ مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب کے نام سے محدث میں چھپا ہوا ہے، یہی رابطہ عالم اسلامی کے حوالے سے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا جواب لکھا تھا اور 6 آراء بنائی تھیں، بلکہ بعد میں نے اس کو انگریزی بھی کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بڑی مقبولیت ہوئی. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایک رائے یہ ہے کہ بیوی اپنی ہو اور خامد بھی اپنا ہو، اور اس وقت جو ہے وہ خامد کا پانی لے کر اور ایک ٹیوب کے اندر بیوی کا پانی لے کر ان دونوں پانیوں کو آپس میں ملایا جائے. جب آپس میں ملایا جائے تو چونکہ خرابی جو ہے وہ براہ راست جمع میں ہے، تو اس لیے جب ان کا پانی لے کر جو ہے وہ کسی ٹیوب کے اندر اس پانی کو جو ہے وہ ملایا اور وہ وہاں جو ہے وہ حمل قرار پا گیا، اور اس کے بعد بھی ایک عرصہ ٹیوب میں اس وجہ سے رکھا تاکہ یہ حمل ضائع نہ ہو جائے. جب اس قابل ہو گیا کہ اب یہ ضائع نہیں ہوتا تو یہی ٹیوب جو ہے یہ بیوی کے اندر جو ہے وہ رکھ دی، اس کے رحم میں رکھ دی. اب یہ ہے کہ وہ بیوی جس کے رحم میں اس ٹیوب کو رکھا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر اب وہ حمل ظاہر ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ٹیوب میں ہے. تو آخر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیوب پھولتی جاتی ہے، جب حمل بڑا ہوتا ہے تو ٹیوب پھولتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ جب جنم لیتی ہے تو بچہ جب جنم لیتا ہے تو اس کو ٹیوب پھول کر بہت بڑی ہو چکی ہوتی ہے، یعنی اس ٹیوب کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ پھول جاتی ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے، جب حمل قرار پاتا ہے تو وہ بڑا نہیں ہوتا. اس صورت کو جو ہے وہ رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں جو ہے وہ جائز کہا گیا کہ بیوی بھی وہی ہے، خامند بھی وہی ہے. لیکن ایک صورتحال جو ہے وہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ اس کے اندر خرابی کیا پیدا ہوتی ہے. اس کے اندر خرابی یہ پیدا ہوئی کہ عام طور پر جانوروں کے اندر تو یہ کام کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹیوب کے اندر جو ہے وہ جو نر ہے اس کا مادہ رکھا ہوتا ہے، اور جب وہ بھینس یا گائے کو جو ہے وہ حمل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے چونکہ خود یہ دیکھا ہے، ہمارے ہاں ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو وہ عام طور پر پھر ہاتھ سے جو ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ پہلے اس کی دبر میں ہاتھ ڈال کے جو ہے وہ اس کا گوبر وغیرہ نکال دیتے ہیں جو اس کا پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ وہاں پخانے والی جگہ پر جو ہے وہ وہاں بھی کچھ حص ہوتی ہے، جب شہوت آتی ہے تو وہاں بھی ایک حص ہوتی ہے، تو اس حص کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ملتے ہیں. اور وہ جو جانور بول رہا ہوتا ہے یہ ان دنوں میں کام کرتے ہیں جن دنوں جانور جو ہے وہ بولتا ہے. جانور جو ہے وہ جب اس کو حمل کی ضرورت ہو تو وہ بولتا ہے، اور بولنے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ اسے حمل اس طرح بھی قرار دیا جاتا ہے کہ اس جانور کے اندر جو ہے وہ اس کو مل کر جب اس کی شہوت بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ جو ان کے پاس ٹیوب ہوتی ہے اس ٹیوب میں سے وہ چند قطرے جو ہیں وہ اس جانور کے اندر گرا دیتے ہیں، اور وہ جانور جو ہے وہ اب بولنا بھی بند کر دیتا ہے اور وہ حاملہ بھی ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اسی کو انہوں نے دیکھ کر، لیکن
ایک کام اور کیا، وہ یہ کیا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ مادی دور ہے، عورتوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ مالدار لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی ان کے لیے جو ہے وہ عورتوں نے کہا کہ جی ہم اپنے پیٹ میں اس حمل کو پال کر جو ہے وہ جنم دیں گی۔ تو ان عورتوں نے یہ کیا کہ اسی طرح جو ہے وہ جو مرد کا نطفہ ہے اس کو لے لیا، یا عورت کا نطفہ جو ہے وہ لے لیا۔ تو عورت کا نطفہ لے کر جو ہے وہ تو اس نے پیٹ میں رکھ لیا جو کرائے کی ماں ہے، اور اس کے بعد جو مرد کا نطفہ ہے وہ اس خاوند کا نہیں۔ اصل میں دیکھی جاتی ہے کہ خرابی کہاں ہے، جہاں خرابی ہو اس کی تبدیلی ہوتی ہے، وہ پھر نئی کسی اور کا نطفہ لے لیتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو نطفہ ہے جب یہ حمل ٹھہراتا ہے تو اس کے اندر جو جرمز ہوتے ہیں وہ کروڑوں ہوتے ہیں، تو اس لیے ایک جرم سے جو ہے وہ حمل ٹھہر سکتا ہے۔ تو اب یہ صورت جو ہے یہ بنائی گئی۔ اچھا، اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے یہ کام کیے، ظاہر ہے کہ وہ عورت جب 9 مہینے اپنے پیٹ میں جو ہے وہ حمل رکھتی ہے تو عورت کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں بھی جو ہیں وہ حمل کی وجہ سے سیدھے نہیں پڑتے، اس لیے کہ حمل جو ہے وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جب 4 مہینے کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور اس میں جان بھی پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد تو پھر عورت جو ہے وہ جن عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کو مستقل اسپتال میں رکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ بہت اس کے لیے محنت کرتی ہیں کہ کسی طرح ہمارا جو معاملہ ہے وہ قدرتی ہو جائے، لیکن انہوں نے تو ایک اور کام کیا ہوا ہے، آپریشن سے بچہ نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد ماں جو ہے وہ کافی دن جو ہے وہ اسی طرح چارپائی پر رہتی ہے، پھر اسے جو ہے 15-20 دن کے بعد جو ہے اسے بھی چھٹی مل جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جب ایسا واقعہ ہوتا ہے، خاص طور پر جو عورت یا کوئی مؤنث جب حاملہ ہوتی ہے، خاص طور پر عورت کے لیے، تو جب عورت جو ہے اس نے اپنے پیٹ میں جو ہے وہ کسی اور کا جرم رکھ لیا، اور وہ جو چیز عورت کے جرم کی تھی وہ بھی جو ہے وہ اس کی پیٹ میں آ گئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹیوب کے اندر جو ہے وہ عورت کا جرم بھی اور مرد کا جرم بھی دونوں ملا دیے اور حمل ہو گیا۔ تو اب جو ہے وہ اس عورت نے، ماں نے نہیں بلکہ ایک دوسری عورت نے جو ہے وہ اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ اب بچہ جو ہے وہ اتنی ہی گرمی کے ساتھ، اتنی ہی اس ماحول میں، چونکہ وہ بھی عورت ہے اور عورت کے اندر جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ بہت اچھا پرورش پاتا ہے، ایسا کام تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر یہ نطفہ جو ہے یہ مرد کے اندر رکھ دیا جائے کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، تو وہ عورت کے اندر جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا کہ بھیڑوں کے اندر یہ کام کیا، اور بھیڑوں کے اندر ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے وہ انہوں نے تصویروں میں دکھاتے رہے کہ دیکھیے ہم نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے جو ہے وہ ان بھیڑوں کو جو ہے وہ حاملہ کیا تھا، اور یہ بچہ ان کا پیدا ہوا ہے، دیکھنے میں بالکل صحیح بھیڑ ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے تجربے کرتے کرتے پھر انسانوں پر جب تجربہ کیا، لیکن انسانوں کی بہت سی الجھنیں اور ہیں۔ الجھن یہ پیدا ہو گئی کہ وہ عورت جس نے 9 مہینے اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اصل میں ماں کا جو پیار ہے نا، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو بچہ جنم دینا پڑتا ہے نا، اس کے اندر ایک خاص عورت کو جو ہے وہ بچے سے کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ بچے سے جو عورت پیار کرتی ہے نا، آپ دیکھیں کہ جو بچے والی ماں ہے کس طرح وہ بھاگ کر بچے کو پکڑتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے جن کے قدرتی بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں سب سے پہلے کدھر بھاگے گی؟ بچے کی طرف۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اس خوشی کے بارے میں بتایا کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ گم ہو جائے تو کہتے ہیں وہ عورت جو ہے وہ پاگلوں کی طرح جو ہے وہ بچے کو تلاش کرتی ہے، اس لیے کہ عورت کے لیے بہت بڑی محرومی ہے، اور یہ ہے کہ عورت کے اندر یہ جو دودھ آتا ہے یہ محبت سے آتا ہے، اس لیے بچہ اگر گود میں ڈالے تو محبت پیدا ہوتی ہے، دودھ آتا ہے، ورنہ اس کے بغیر تو عورت کو دودھ نہیں آتا۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے کہ 9 مہینے حمل ٹھہرانے کے بعد ان عورتوں نے عدالت میں دعویٰ کر دیا
کہ بات یہ ہے کہ یہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے اور اب یہ مانگتے ہیں. اب عدالتیں تو ظاہر ہے کہ وہاں شرعی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی تم نے جو ہے پیسے لیے ہیں، جب یہ جو پیسے تم نے کمائے ہیں یہ واپس کرو. پھر اب وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ تو کھائے پیے گئے. تو صورتحال یہ ہے کہ اس حالت میں جو ہے وہ کیا بچہ جو ہے وہ عورت کو مل سکتا ہے کہ نہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کے اندر کتنی جامعیت ہے. قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ہے جو آیا تو اس سلسلے میں ہے جب کہ زہار اس کو بولتے ہیں کہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ بہن سے تشبیہ دے دی یا بیٹی سے تشبیہ دے دی یا ماں سے تشبیہ دے دی، تو اس پر زہار لازم ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک غلام، اور وہ نہ ہو تو پھر 60 روزے، اور اگر 60 روزے نہ ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ تینوں صورتیں اس کے لیے باری باری ہے. تو قرآن مجید نے تو، لیکن صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ صورت جو کہ بچہ کسی کرائے کی ماں نے جو ہے وہ جنم دیا ہے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ رابطہ عالم اسلامی کے اندر جو ہے وہ چونکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے وہاں زیر بحث آیا. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو کہا کہ نہیں، وہ بچہ جو ہے وہ اس ماں کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا جو خامد ہے، اور اس لیے کہ وہ جو نطفہ انہوں نے رکھا ہے وہ اس کے خامد کا نطفہ تو ہے کوئی نہیں. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ خامد وہی ہو، اس کا پانی وہی ہو، پھر تو جائز ہے. لیکن اگر خامد بدل جائے تو پھر وہ نطفہ جو ہے وہ اس خامد کا نہیں ہے، وہ تو کسی اور کا ہے. میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں آپ کو جو ہے وہ عبد کا واقعہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیگم تھیں تو ان کا واقعہ جو ہے وہ بڑا اہم واقعہ ہے. سودا، چلیے میں بتا دیتا ہوں اس لیے کہ بات اب چل رہی ہے. سودا جو ہے، سودا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے بعد سب سے بڑی جو ہیں یہ بیوی ہیں سودا، اور آپ نے ان سے نکاح بھی جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے بعد کیا تھا. تو واقعہ ایسا ہوا کہ جاہلیت کے اندر عرب جو تھے وہ اتنے مہمان نواز تھے، یعنی ان کی خامیوں کے ساتھ ساتھ ان کی بعض خوبیاں ایسی تھیں، اتنے مہمان نواز تھے کہ وہ جب کوئی ان کے پاس مہمان آتا، خاص اپنا مہمان، تو وہ اس کی جو ہے کھانا کھلانے میں بھی مدد کرتے. حاتم طائی جو ہے وہ بھی اسی دور کا ہے تقریباً. حاتم طائی کے بارے میں اسی کہ حاتم طائی کا جو بیٹا ہے عدی بن حاتم وہ صحابی ہے. تو حاتم طائی کا جو اصل میں واقعہ مشہور ہوا نا سخاوت کا، اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ اس کا ایک گھوڑا تھا، اور گھر میں جب مہمان آ گیا تو اس نے اس گھوڑے کو جو ہے وہ ذبح کر کے مہمان کو کھلا دیا. تو اس طرح جو ہے وہ عرب لوگ جو ہیں وہ سخی تھے. تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باپ ہے، اس کے پاس جو ہے وہ ایک مہمان آیا، اس کا نام غالباً شیبہ تھا، یہ اس کا نام عتبہ تھا. یہ جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کا جو ہے وہ بھائی ہے. اب صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ یہ جب مہمان گیا تو اس کو جو ہے وہ اچھا کھلایا بھی گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رات کو یہ بھی رواج تھا خاص طور پر کہ اس کو لونڈی دے دی جائے تاکہ وہ رات اپنی خواہش بھی پوری کر لے. تو یہ کام کیا گیا. جب یہ کام کیا گیا تو اب وہ بیوی کس کی ہے؟ وہ تو ہے عتبہ کی. نہیں، عتبہ کی نہیں، وہ تو ہے ہاں عتبہ کی بیوی ہے. عتبہ کی جب بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس نے لونڈی بھی دی تو اس نے رات اس کے ساتھ فعل کیا. اس سے جو ہے وہ ایک بچہ پیدا ہو گیا، اور اس بچے کا نام ہے عبد. حضرت سعد بن ابی وقاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرا بھائی عتبہ جو تھا
وہ رات فلاں کے گھر میں ٹھہرا تھا اور وہاں سے ایک بچہ پیدا ہوا. وہ بچہ جو ہے یہ میری تحویل میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کس کے بستر پر پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بستر تو وہ جو تھا وہ اسی کا تھا جس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کی تھی. تو نہیں، بستر تو تھا اس کے خامند کا. تو خامند کا جو بستر ہوتا ہے اس بستر کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل تھا نا اس کا خامند، جس کا وہ خامند تھا، اس کو جو ہے وہ اب جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ، بلکہ آپ نے یہ کہا سودا سے کہ وہ تیرا بھائی ہے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ تو پردہ کر، اس لیے کہ اس کی مشابہت بہت زیادہ تھی عتبہ کے ساتھ. تو اب یہ واقعہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو چکا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بڑے معروف ہیں. وہ یہ ہیں کہ الولد للفراش وللآہر الحجر، لڑکا جو ہے وہ بستر والے کا ہے، یعنی وہ اس خامند کا ہوگا جس کی وہ بیوی ہے، اس لیے کہ یہ کام جو اس کا گواہی کوئی نہیں ہوتا، تو وہ تو اس کی بیوی ہے، اس لیے یہ نطفہ تو اسی کا ہوگا. لیکن ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ وللآہر الحجر، اور جو بدکاری کرنے والا ہے وہ اس کے لیے پتھر ہیں. کیا مطلب؟ اسے سنسار کیا جائے گا. یا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے، حجر کا معنی محرومی، کہ تجھے پتھر ملے ہیں، محرومی ہو گئی. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اب یہ عتبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اسی کا ہے جس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کی گئی، جس کی لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ صحبت کی گئی ہے. اور آپ نے جو ہے وہ اس کو عتبہ کا بیٹا قرار نہیں دیا. سعد بن وقاص کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آ گیا اور سودا کا وہ بھائی ہے. اور لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل کی مشابہت کی وجہ سے پردہ لازم قرار دے دی ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ اس کی بڑی تشریح ہے، اور میں نے خاص طور پر اس موضوع پر جو ہے وہ مراکش کے اندر جو ہے وہ لیکچر دیا تھا. وہ میرا لیکچر جو ہے وہ یہاں موجود ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں پیش آ جاتی ہیں. اب یہ صورتحال جو ہے جب پیدا ہوئی تو عدالتیں جو ہیں وہ پریشان ہو گئیں کہ بھئی اس عورت کو ہم کیسے محروم کریں. ہم نے اس بارے میں جو مضمون شائع کیا ہے مولانا عبدالرحمن کیلانی کا، بلکہ میرے مضمون میں بھی یہ بات ہے جو انگریزی میں ہے، کہ میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ قرآن مجید کی روح سے یہ بچہ جو ہے یہ اس کا ہے جس نے جب بچہ جنم دیا ہے. میری بہن نے اس کو اس عورت کا بچہ قرار دیا جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے. اور میری دلیل کیا تھی؟ میری دلیل قرآن مجید کی آئی تھی، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ وہ عورت جو بچے کو جنم دیتی ہے دودھ بھی تو وہی پلاتی ہے. اور ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے. ولدنہم، جنہوں نے تمہیں جو ہے وہ جنم دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنم کی تکلیف جس نے اٹھائی ہے ماں وہ ہے. تو میں نے کہا کہ اس سے جو بے اولادی کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ بے اولادی کا سوائے صبر کے اور کوئی حل نہیں ہے. تو میں نے آپ کو یہ واقعہ اصل میں سنا دیا. میرا بھی اصل میں یہ موضوع جو ہے آج سے کوئی 20 سال پہلے کی یہ باتیں ہیں جب میں نے اس موضوع پر لکھا تھا. اب بڑھاپے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مجھے یاد کرنا پڑتا ہے بار بار کہ بات کیا تھی، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا. اور اس طرح کے واقعات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام کرتے تھے جو
ضابطے کے مطابق ہو۔ چلیے ایک واقعہ میرے خیال میں کافی ہے، ورنہ واقعات کئی میرے ذہن میں اور آ گئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ شریعت کے اندر جو حق ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن مجید کی میں آپ کو جامعیت بتا رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر من الفجر صرف اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اس مسئلے میں کسی کو مغالطہ نہ ہو، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتر رہی ہے من الفجر آیت کا ایک حصہ، تو وہ بھی قرآن مجید کا حصہ بن گیا ہے، اور وہ کہاں رکھی ہے؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی وہ فجر کی داڑھی مراد ہے، وہ عام داڑھی مراد نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جو ہے وہ فرما دی ہے، اب وہ قرآن مجید میں آ گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ بھی وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ بھی ہیں، یہ تو اصل میں اس کے معاملے میں آیا ہے جب کہ بچہ جو ہے وہ کسی کا لے پالک جو ہے وہ دیا جاتا ہے، لیکن وَلَدْنَهُنَّ جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے اس میں تو بالکل بات صاف ہے کہ جس نے جنم دیا ہے یہ بچہ اس کا ہے، اور وہ جنم دینے والی کون ہے؟ جس نے جنم کی تکلیف اٹھائی ہے اور ساری حمل کی تکلیف اٹھائی ہے، وہ کون ہے؟ وہ تو وہ عورت ہے جس نے کرائے کی ماں کا کردار ادا کیا ہے۔ تو بہرحال ہم نے تو یہی فتویٰ دیا ہے کہ وہ کرائے کی ماں نہیں ہے، وہ حقیقی ماں ہے، اور بچہ اس کو دے دینا چاہیے۔ باقی رہا پیسے پوسے اس کا جھگڑا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، تو لیکن یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کرائے کی ماں کا ہے۔ تو میں نے آپ کو جو ہے یہ واقعہ اس لیے بتایا ہے کہ شریعت کے اندر کس طرح حقائق کو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی نکاح کا یہاں بیان نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بڑا مشہور واقعہ بتاتا لیان کا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان میں دونوں ہی قسمیں کھا گئے، 5 قسمیں دونوں ہی کھا گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب اس عورت کا دھیان رکھنا۔ تو جب اسے کہا کہ اس عورت کا دھیان رکھنا، تو وہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی مشابت جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ تھی جس کے بارے میں تہمت جو ہے وہ لگائی تھی خامن نے کہ یہ اس کے پاس آیا ہے۔ خامن نے یہی تہمت لگائی تھی کہ یہ بچہ میرے نطفے سے نہیں ہے، یہ فلاں کے نطفے سے ہے، اس کے ساتھ مشابت تھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو لیکن مجھے تو شریعت نافذ کرنا ہے، اور شریعت میں یہ ہے کہ اگر لیان دونوں نے کھا لیا تو اللہ اس کو سزا دے گا۔ باسط میرا فیصلہ یہی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اب اس کا بھی بچہ نہیں ہے اس مرد کا جس نے حرام کاری کی ہے، بلکہ یہ بچہ جو ہے یہ ماں کا بچہ ہے اور یہ ماں کا وارث ہوگا، یعنی یہ باپ کے بغیر بچہ ہے۔ تو اس طرح اب یورپ، امریکہ اور ان ملکوں میں تو اصل میں ماں کے بغیر بے شمار بچوں کی پیدائش، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور عام طور پر چونکہ وہاں جب شادی ہوتی ہے تو معاشقے کے بعد شادی ہوتی ہے، تو معاشقے کے اندر ہی جو ہے وہ ان کا آپس میں ملاپ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوں اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ چھٹی ہو کھلی کہ جو مرضی کرو، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے باقی۔ اس لیے عام طور پر جو بڑا بچہ ہوتا ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ نکاح کے بغیر ہوتا ہے، لیکن اب بعد میں جو ہے وہ اس کو بچہ قرار دیا جاتا ہے۔ یورپ امریکہ میں تو وہ بچہ ہوتا ہے سر، تو اسی لیے ان کو اس سے پیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا۔ یہ جو خونی تعلق ہے اس سے پیار پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ شریعت کتنی اہم ہے، لیکن اگر آپ فقہ بنا لیں، فقہ میں یہ جامعیت نہیں ہوگی۔ فقہ میں تو فیصلہ کرنے والے کے سامنے بھی کئی پہلوؤں میں سے جو پہلو راجع ہوتا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا کبھی سارے پہلوؤں کو سامنے نہیں رکھتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، ایک پہلو سامنے رکھا ہے، وہ یہ رکھا ہے کہ جو یہ بچہ ہے یہ مشابہ ہونے کے باوجود اس کا بچہ نہیں ہے، جس نے جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ غلط کام کیا ہے، چونکہ اس عورت نے غلط کام کیا ہے یا بچے کو پالے، ٹھیک ہے، تو اس عورت کو وہ بچہ دے دیا۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو جامعیت ہے وہ سواری پیدا نہیں ہوتا کہ فقہ کے اندر ہو جائے۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ میں ضیاء الحق جو تھے وہ ہمارے ہائی کورٹ نے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے تعاون سے
ایک پوری سکیم تیار کی تھی کہ ان ججوں کو جو ہے وہ ہم پورا وقت پڑھا نہیں سکتے، ان کو قرآن حدیث نہیں آتا ہمارے پڑھانے سے، اس لیے کہ 4 مہینے کے اندر قرآن حدیث کیا آئے گا۔ تو میں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہاں تو یہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہم ان ججوں کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے ان کی 2 سال تربیت کرتے ہیں اور ان کو تیار کرتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے ماہر ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں جب میں نے ذکر کیا شیخ ابن باز سے رحمۃ اللہ علیہ سے، تو شیخ ابن باز نے کہا کہ میں خط لکھ دیتا ہوں تمام یونیورسٹیوں کو، آپ جتنے آدمی بھیجیں گے وہ یونیورسٹیوں کو قبول کریں گی۔ تو ہمیں جو ہے وہ 50 جو ہے وہ افراد بھیجنے کی اجازت مل گئی شیخ ابن باز کے لیٹر سے، اور پھر ہم نے 50 لوگوں کو جو ہے وہ سعودی عرب بھیجا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے یہی پوری سکیم بنا کر ضیاء الحق کو دے دی، تو ضیاء الحق جو ہے وہ تو اللہ کی قدرت، لیکن ضیاء الحق کو اس سکیم کو بار بار دیکھنا تھا۔ جس جہاز کا حادثہ ہوا ہے اور ضیاء الحق اس میں شہید ہو گیا ہے، اس جہاز کے اندر یہ سکیم بھی ضیاء الحق کے پاس تھی، اور جب اس کا سامان اللہ نے بچا لیا، شاید یہ سکیم باقی رکھنی تھی، تو وہ سکیم جو ہے وہ پھر جو نیا صدر بنا غلام اسحاق خان جو سینٹ کا چیئرمین تھا، تو اس کو صدر بنایا گیا، تو وہ سکیم اس کے پاس آ گئی۔ ہم اس سے ملنے کے لیے اس لیے گئے تھے، لیکن اب وہ تو جانتا ہے کہ فقہ پر کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا ایک فقہ پر، تو اس لیے اس نے ایسی الجھن ڈالی کہ لگا آپ کیا سمجھا ہے ججوں کو، ہمارے جج بڑے قابل ہیں، آپ ایسا کریں کہ ججوں کو ایک ایسی چیز بنا دیں جو متفقہ ہو، فقہ کا نام نہیں لیا، ایسی چیز بنا دیں قانون کی صورت میں، ان مطلب کو ایسی فقہ بنا دیں، ظاہر ہے جب شریعت سے آپ بنائیں گے تو فقہ ہی ہوگی نا، تو آپ قانون کی صورت میں ایسی چیز بنا دیں جو شریعت کے مطابق ہو۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کا جو قانون ہے یہ سارے شریعت کے مطابق ہے، اس لیے کہ یہاں جو فیڈریشن کورٹ کا ایک جسٹس تھا نا، اس نے جو ہے وہ تمام قوانین کو جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق قرار دے دیا تھا۔ تو یہ بگاڑ جو ہے وہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو مجھے چونکہ واسطہ پڑا ہے اسی مجھے پتہ ہے۔ ہم نے جب یہ بات کی تو اس نے کہا جی بات یہ کہ آپ ایک قانون متفقہ بنا دیں، اور اصل میں یہ وہ مسئلہ ہے جو یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 200 سال سے تقریباً جو ہے یہ مسئلہ درپیش ہے، یہ مسئلہ جو ہے فقہ تیار ایسی کرنی جو متفقہ ہو۔ فقہ میں تو اجتہاد کے بعد ہوتی ہے، اور اجتہاد جو ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، تو فقہ کبھی متفقہ ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر غلطی نہ ہو تو اجتہاد میں ایک پہلو کسی کے سامنے ہوتا ہے، دوسرا پہلو دوسرے کے سامنے ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو علماء اختلاف کرتے ہیں بڑے بڑے امام، میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں کہ ایک پہلو اس کے سامنے ہے، ایک پہلو اس کے سامنے ہے، ایک پہلو اس کے سامنے ہے، اب ہم جب تک ساروں کو نہ لیں بات ہی درست نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ کر ہم نے جب یہ اسکیم تیار کروائی تو اس کے بعد ہم ان سے ملے تاکہ آپ اس اسکیم کو جو ہے وہ باہر بھیج دیں، تو وہ یہ کہنے لگے، تو جو چیف جسٹس ہے نا وہاں فیڈریشن کورٹ کے، وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی کچھ ان کا ذہن بن چکا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ جسٹس بدیع الزمان کے کاؤس، ان کا بھی ذہن بنا تھا، اور ان کے ساتھ 5-6 ججوں کا ذہن بن گیا تھا کہ یہ جو قانون بنایا جاتا ہے یہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ سارے کے سارے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے، اور شریعت سے مراد جو ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ تو بلکہ جسٹس بدیع الزمان تو ایک لفظ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اور اللہ کے حکم سے مراد ان کی کیا تھی؟ جو اللہ کے الفاظ ہوں۔ بھائی جو اللہ کے الفاظ نہ ہو اس کو آپ اللہ کا حکم کہہ ہی نہیں سکتے، تو اس لیے وہ اس طرح سے جو ہے وہ محنت کرنے والے تھے۔ تو ایسے ہوا کہ جسٹس گل محمد جو ہیں انہوں نے، ظاہر جج تھے، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو شریعت بیان ہوئی ہے اور جو سنت کے اندر شریعت بیان ہوئی ہے، کیا ہم اس سے بہتر عبارت لکھیں گے؟ یعنی قرآن کی عبارت سے ہماری عبارت بہتر ہوگی؟ قرآن مجید تو معجزہ ہے، کیا ہمارے علماء یا قانون دان اس سے بہتر عبارت بنا لیں گے؟ قرآن سے بہتر کوئی عبارت نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ قانون ہے، اور حدیث سے میں جو اللہ کے رسول نے بیان پیش کیا ہے اس بیان سے بہتر بیان نہیں ہو سکتا، تو اس لیے جو سنت ہے وہ بھی قرآن مجید کا بیان ہے۔ یعنی یہ انہوں نے جب بات پیش کی، اب ظاہر ہے کہ ایک جج تھے، اب ان کے سامنے وہ بے بس ہو گیا، کوئی جواب نہیں اس کو آیا۔
ورنہ مجھے یہ نظر آتا تھا کہ مجھے جواب دینا پڑے گا اور مولوی کی بات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی راہ نکال لینی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ آج یہ بتایا ہے کہ فقہ جو ہے وہ کبھی بھی وہی نہیں ہو سکتی، بلکہ جو ہے وہ جو فقہ تیار کی جاتی ہے، اول تو اس فقہ کو تیار کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی، بلکہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو فقہ کی کتاب جو ہے وہ سب سے پہلے جو تیار کی ہے وہ کی ہے امام شافعی نے، یعنی کتاب الام جو ہے وہ امام شافعی کی فقہ کی کتاب ہے۔ تو امام شافعی کا کام جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ویسے بھی آپ کو بتاؤں کہ باقی جتنے بھی امام ہیں وہ سب جو ہیں وہ اجمی ہیں، امام شافعی جو ہیں وہ عربی ہیں، اس لیے عربی شاعری بھی کرتے ہیں امام شافعی، ان کو شاعری کا بھی ذوق ہے، ان کے اشعار بھی ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آج کم از کم جو ہے وہ اتنا کر لیا جائے، اگر امام شافعی کی فقہ درست ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 فقہ جو ہیں وہ درست ہیں، تو امام شافعی کی فقہ اس میں شامل ہے، تو پھر امام شافعی کی فقہ اختیار کر لی جائے، جن کا اصول فقہ بھی جو ہے وہ کتاب و سنت سے تیار ہوا ہے۔ باقی حنفی اصول فقہ تو کتاب و سنت سے تیار ہی نہیں ہوا، وہ تو جو ہے وہ فقہ کو سامنے رکھ کر، اور فقہ جو ہے وہ ایسی ہے کہ 1200 سال کے اندر جو ہے وہ فقہ کیا کی کیا بن گئی ہے، اور انہوں نے جو رائے کو حیثیت دی ہے وہ رائے کے اندر پھر مزید چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، تو اس لیے فقہا کی جتنی باتیں ہیں ان سے آپ نئی سے نئی باتیں نکال سکتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ 1200 سال کی فقہ جو ہے وہ تو اس کو لے کر جو ہے وہ نافذ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ فقہ حنفی نافذ کی جائے، تو کیا مطلب اس کا کہ 1200 سال جو فقہ حنفی تیار ہوتی رہی ہے اس میں فتاویٰ عالمگیری بھی شامل ہے، اور حالانکہ فتاوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے قانون نہیں، یہ فتویٰ جو ہے وہ شرعی رائے ہے، تو اس میں اس نے کیا کیا ہے کہ جس رائے کو جو ہے اس نے زیادہ بہتر سمجھا ہے اس کو ترجیح دے دی ہے عالمگیر نے، اب علماء کے ذریعے سے، خود تو وہ عالم نہیں تھا، 500 علماء کو بٹھایا اور فتاویٰ تیار کر دیا۔ اب یہ ہے کہ وہ فتاویٰ اس پر بھی اتفاق نہیں ہے، اس کے بعد نئے سے نئے فتاویٰ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، یعنی اب عالمگیر کو بھی تو 300-400 سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے، تو اب مطلب یہ ہے کہ نئے سے نئے فتاویٰ آ گئے ہیں، اب ان کو جو ہے فقہ بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کیا سے کیا بن گیا، یعنی قرآن و سنت کتنی مبارک چیز تھی، اس کو چھوڑ کر کیا سے کیا بن گیا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت کو جو ہے وہ شریعت سمجھو، اور کتاب و سنت کو جو ہے وہ ملک کا دستور بنانا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی مثال بھی ملتی ہے۔ وہ جیسے میں نے سعودی عرب کا دستور جو ہے وہ آپ کو بتا دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ جو اسرائیل ہے، دیکھیے وہ الہامی کتاب کو تو مانتے ہیں، لیکن ویسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو انہوں نے جو ہے اپنی الہامی کتاب کو جو ہے وہ اسرائیل نے اپنا دستور رکھا ہے، یعنی ان کے ہاں دستور کیا ہے؟ تورات، حالانکہ ان کی زبان تک جو ہے وہ مٹ چکی تھی، انہوں نے زبان جو ہے وہ اس کی اتنی خدمت کی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے آنے سے پہلے تقریباً 20-22 سال یا 25 سال انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کر دی تھی، اور یہ 1924 کی بات ہے، اس کا نام تھا ابریہ یونیورسٹی، اور ابریہ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ عبرانی زبان میں جو ہے وہ تورات تیار کی ہے، اور وہ ان لوگوں کی تیار کردہ ہے، یعنی وہ اصل تورات نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل تورات ہے، تو قرآن مجید نے تو کہہ دیا کہ یہ یحرفونہ کہ تحریف ہے اس کے اندر، اس لیے قرآن مجید نہ انجیل کو مانتا ہے، قرآن مجید اس انجیل کو نہیں مانتا جس کے اندر تحریف ہے، قرآن مجید اس تورات کو نہیں مانتا جس کے اندر تحریف ہے، وہ تو اصل وحی کو مانتا ہے، اور اصل وحی جو ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو بلکہ جو ورقہ بن نوفل کا واقعہ وہ کیا تھا، ورقہ بن نوفل جو ہے وہ اصل میں یہ کام کر رہا تھا کہ جو عبرانی زبان ہے اس کو آتی تھی، اور وہ اس کا جو ہے وہ انجیل کا ترجمہ عبرانی زبان میں کر رہا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عبرانی زبان بہت وسیع ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ سریانی بھی ہے، وہ بھی عبرانی زبان ہے سریانی، اور سریانی جو ہے اس میں انجیل ہے، اس کو ان زبانوں کی مہارت تھی، اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے پاس گئے ہیں تو اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ترجمہ کرتا تھا عبرانی زبان سے ایک
دوسری زبان میں، وہاں نام جو ہے وہ لیا گیا ہے کہ عبرانی زبان، مراد اس سے سریانی ہے، کہ سریانی زبان جو ہے اس میں انجیل آئی تھی، یعنی انجیل بھی اپنی اصل زبان نہیں رکھتی اور تورات بھی اصل زبان نہیں رکھتی۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ تورات دعویٰ کر کے کہ یہ الہامی کتاب ہے، انہوں نے تورات کو نافذ کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو تو سمجھ ہے کہ یہ الہامی کتاب جو ہے وہ ہم نافذ کریں، حالانکہ ان کا دین جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہوا ہے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ تو اس لیے کہ یہ جذبے کی بات ہے، اسی لیے دنیا میں وہ چھائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک خطرناک کام جو ہوتا ہے وہ ان کی طرف منسوب ہوتا ہے، بلکہ اب یہ کورونا کے بارے میں بھی دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اصل میں یہ یہود نے سازش کر کے ایک جگہ پر مصنوعی طور پر جو ہے وہ وائرس تیار کیا ہے، اور اس کو تیار کر کے پھر امریکہ نے جو ہے وہ اس کو دنیا بھر میں جو ہے وہ آگے بھیج دیا ہے۔ بہرحال دعوے تو بڑے ہیں، میں اس کے بارے میں چونکہ خود محقق نہیں ہوں، اس لیے میں کوئی بات آپ سے کہنا نہیں چاہتا، مگر ایک بات ضرور کہوں گا۔ ایک آدمی جو اس کو بند کر دیں۔